السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ ایک وقت ایسا تھا کہ گھر میں 4 افراد تھے، تو ایک فرد اس میں ایسا بھی ہوتا تھا جس کو کہتے تھے جا گھر کے لیے اور نسلوں کے لیے برکت تلاش کر۔ جیسے کسی بیرون ملک میں بیٹے کو بھیجا جاتا ہے تعلیم کے لیے، گھر کے کسی فرد کو اعلیٰ تعلیم یا بہتر روزگار کے لیے، اچھے پیسوں کے لیے ملک سے باہر، علاقے سے باہر، گھر سے باہر بھیجا جاتا ہے۔ یہی کا یہی دور تھا اور یہی کا یہی نظام تھا، اور 100% یہی ترتیب تھی کہ گھر کا کوئی ایک فرد، 2 فرد، 3 فرد ایسے ہوں جو تلاش برکت میں نکلیں اور وہ برکت کے متلاشی بنیں، تلاش برکت میں نکلیں اور برکت کے متلاشی بنیں۔ انہیں علم تھا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس آ جائیں، مال، دولت، اسباب، وسائل، بادشاہت، اگر برکت نہ ملی تو ان قریب فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی ہمارا مقدر بن جائے گی، اور ہمیں اس کو دیکھے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ آپ حضرات گھروں سے مقدر، بخت اور نصیب کی تلاش میں نکلے ہیں، اور وہ دراصل برکت ہے۔ قرون اولا کہتے ہیں صدیوں پرانی ریت روایت آپ نے زندہ کر دی، صدیوں پرانی، مٹ چکی، اس کی تلاش کرنے والے بھی مٹ گئے اور اس کی تلاش بھی مٹ گئی، اور جو تلاش میں واقعات تھے وہ کتابوں میں دب گئے یا خود زمانے سے ختم ہو گئے۔ برکت تلاش کرنے جاتے تھے فلاں جگہ دور، کئی مہینوں کے سفر میں ایک درویش رہتے ہیں، وہ برکت والے اعمال کرواتے ہیں، وہ برکت والی تسبیحاں پڑھواتے ہیں، ان کے پاس برکت کا کوئی نظام ہے، چلیں وہاں چلتے ہیں، اور وہاں جا کے زندگی کے کچھ دن رات گزارتے ہیں، اور پھر وہاں سے برکت اور برکت والی زندگی اور برکت والا نظام نسلوں کے لیے اور اپنے لیے لے کے آتے ہیں۔ اس کے لیے مجاہدے، قربانیاں، اور پتہ چلتا تھا کہ وہاں کھانا نہیں ملے گا، وہاں خود پہلے ہی غربت اور تنگ دستی ہے، رہائش بستر نہیں ملے گا، لوٹا پانی نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، پتے کھا لیں گے، مزدوری کر لیں گے، فقر دیکھ لیں گے، یہ چند سالہ فرق، فقر، چند سالہ مزدوری اور چند سالہ نظام ہے، لیکن اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ کے خزانوں سے برکت منوا کے آئیں گے۔ اور پھر مجاہدات کی انتہا ہوتی تھی، وہ برکت کے سفر کے لیے نکلے، راستے میں پیسے ختم ہو گئے اور جو باقی بچے تھے قافلے پہ ڈاکہ پڑ گیا اور وہ لٹ گئے۔ فقر اور بھوک اور تنگ دستی نے بہت تنگ کیا، اپنے لباس کی آستین کو ادھیڑا اور اس کو بیچا، اور اس میں سے تھوڑے سے پیسے ملے، اور تھوڑے سے پیسوں سے کھانا لیا، اور کھانا لے کے موسم سخت تھا، کسی اوٹ کی جگہ پہ بیٹھ کے اس کو کھانا تھا، ٹھوکر لگی اور سارا کھانا گر گیا اور مٹی ہو گیا،
اور اس کے اندر سے ایک آہ نکلی، ایک ہائے نکلی۔ بالا خانے سے ایک خاتون نے جھانکا اور دیکھا تو کوئی مسافر پردیسی ہے، بھوکا فقر کا مارا ہوا ہے اور اس کا کھانا زمین پہ گرا ہوا ہے اور وہ حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے اوپر سے پوچھا کون ہو؟ کہا فلاں جگہ سے آیا ہوں، اتنے ہفتوں کا سفر کرتے اور آگے اتنے مہینوں ہفتوں کا سفر وہاں پہنچنا ہے، کیوں چلے؟ برکت کی تلاش میں۔ اگر میرے پاس برکت ہوتی تو میری اس آستین کے پیسوں سے میری نسلیں پلتی۔ اللہ پاک نے برکت نہیں تھی، وہ سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ اس نے ترس کھا کے چند درہم دیے اور رقم دی اور کھانا کھلایا، اور یہ پردیسی چل پڑا اور پھر اپنی منزل پہ پہنچا۔ اور یہی پردیسی جو برکت کا متلاشی تھا، ایک وقت آیا کہ جس نے برکت کو پا لیا اور پوری دنیا کے سامنے یہ پردیسی آج بھی برکتوں کو پھیلا رہا۔ اس پردیسی کا نام ہے امام بخاری۔ رات تھی، سخت سردی تھی، بارش ہو رہی تھی اور سردی بہت زیادہ تھی۔ ایک ہندو تاجر، اس کی چھت ٹپک رہی تھی، بے بس دائیں بائیں دیکھا تو آواز دی، ہے کوئی مزدور جو میری چھت کو ٹھیک کر دے؟ تو ایک مزدور تھا، کپڑے اس کے بھیگے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں کر دوں گا۔ وہ مزدور کہیں سے خشک مٹی لے آیا، بھر بھر کے چھت پہ ڈالتا گیا اور اسے دباتا گیا، اور حتیٰ کہ چھت سے پانی ٹپکنا ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا، ہندو تاجر نے، بنیا نے، کہ صبح آ کے مجھ سے مزدوری لے لینا۔ اس نے، میں پردیسی ہوں، صبح آیا نہیں جائے گا، تو جو ہے مجھے دے دیں۔ اس نے کہا اس وقت تو میرے پاس یہ چند ٹکے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ وہ لے کے چلا گیا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دفعہ اس پردیسی مسافر کے پاس ایک سائل آیا، غریب ہوں، سنا ہے آپ کے پاس برکت والا مال ہے، میں منگتا نہیں ہوں، میں پیشہ ور نہیں ہوں، سنا ہے آپ کے پاس برکت والا کوئی مال ہو، اس میں سے مجھے کچھ حصہ دے دیں۔ یہ مزدور سوچ سوچ کے کہنے لگا، برکت والا مال تو وہی چند ٹکے ہیں، رات کی سردی اور بارش میں اور سخت خنکی میں نے وہ جو مزدوری کی تھی، اس مزدوری کا صلہ ہے۔ وہ اٹھا کے دے دیے۔ اس نے پوچھا برکت والا؟ کہا ہاں برکت والا ہے۔ وہ مزدور لے کے چلا گیا۔ مزدور لے کے چلا گیا۔ کچھ ہی سالوں کے بعد آیا تو اس کے پاس اونٹیوں کا ریوڑ، بھیڑوں کا ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ، گائے کا ریوڑ، سونے چاندی اور مال تھا۔ وہ بہت سا لایا اس مزدور کے پاس، کہا کہ میرے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ وہ مزدور کا ٹھکانہ جانتا تھا کہ رات کے فلاں پہر میں مزدور فلاں جگہ ہوتا ہے، اور اسی جگہ اس نے اس مزدور سے پیسے لیے تھے، اور اسے یقین تھا کہ آج بھی وہ مزدور وہیں ہوگا۔ وہ رات کو مزدوری کرتا ہے۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ مال آپ کا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تمہیں اس مال کے لیے مال نہیں دیا تھا، اس مال کے لیے برکت والے ٹکے نہیں دیے تھے، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو کہا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہوں، میں بادشاہ ہوں، رات کو رعایا کی حفاظت کے لیے نکلتا ہوں، اور اپنی مزدوری کے لیے میں ٹوپیاں سیتا ہوں،
कुरान लिखता हूं और उसका निजाम बनाता हूं, ये मैंने उसी दिन रख दिया था कि कोई मुस्तर, कोई बेचैन, कोई ऐसा साइल आएगा, उस साइल की मैं मदद करूंगा। ये मैंने तेरी उस दिन मदद की थी, और वो बरकत वाले चंद टके थे, और बरकत वाले टकों ने तेरी दौलत को और तेरी वुसअत को वसी कर दिया। कौन है जो बरकत का मुतलाशी है? हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। है कोई ऐसा ताजर? अल्लाह कहता है हमारे पास आए। और कभी मेरा अल्लाह कहता है फफिर्रु इलल्लाह, आओ मेरे पास पर दौड़ के आओ, जल्दी आओ। आप हजरात वो हैं, खवातीन और मर्द, जो बरकत के मुतलाशी हैं। रूहानी बरकत, जिस्मानी बरकत, सेहत में बरकत, रिस्क में बरकत, बरकत में बरकत, बरकत में बरकत और वुसअत। आप उस सफर को निकले हैं, आप उस सफर को निकले हैं। वो सफर एक बेहतरीन सफर है जो नस्लों की बरकत के लिए और नस्लों में बरकत के लिए, जिंदगी का बेहतरीन सफर तय करने के लिए एक लाजवाब सफर है जो आप कर रहे हैं। फिर घर से निकलने के बाद पछतावा और पेशेमान नहीं। कहां आए, अपने आप को किसके हवाले कर बैठे। यहां ना दुनिया है, ना आखिरत है, ना रिस्क है, ना रोजी है। नहीं, अपने आप को हवाले कर बैठे हैं तो मुतमईन हैं। जिंदगी का तस्बीखाने अबकरी का सफर किया है तो इंशाअल्लाह मुतमईन है। ये बरकत का सफर है। आप बरकत के मुतलाशी हैं, और अल्लाह के यहां बरकत उसको मिलती है जो तलाश बरकत में रहता है। और जिसको बरकत मिल गई, बस जिसको बरकत मिल गई, उसकी नस्लों में रूह की दुनिया, मन की दुनिया, जज्बों की दुनिया, और उसकी नस्लों में रिस्क और वुसअत। जिसको बरकत मिल गई, मिलती मुश्किल से है, लेकिन जिसको तलब होती है और जिस पे अंदर जज्बा और तड़प होती है, उसको मिल जाता है ये चीज, वो पा लेता है। उसे ये चीज मिल जाती है और वो पा लेता है। और जब पा लेता है, फिर उसकी मिसाल ऐसे होती है कि बकरी 1 या 2 बच्चे देती है, कुत्ती 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन कुदरत देखती है, नजारा देखते हैं, निजाम आलम में मौजूद है, रेवड़ कुत्तियों के नहीं, कुत्तों के नहीं, बकरियों के होते हैं। अल्लाह बरकत को पालता है, अल्लाह बरकत को बढ़ाता है, अल्लाह बरकत को पानी देता है, अल्लाह बरकत को फल फूल लगाता है, और अल्लाह आंखों के सामने कसरत को मिटा देता है, कसरत को मिटा देता है। नागन बहुत बच्चे देती है। कुदरत ने नागन के मन में और नागन के जज्बों में मोहब्बत नहीं रखी। वो अपने बच्चे खुद खाना शुरू कर देती है। जो बच्चे इधर उधर भाग जाएं वही सांप बन जाते हैं, वरना वो अक्सर बच्चे खा जाती है। अगर अल्लाह ने उसके अंदर ममता और मोहब्बत रख दी होती तो चींटियों से ज्यादा हमारे मुआशरे में सांप होते। उसमें बरकत नहीं है। अल्लाह ने उस नागन के मन में बच्चों की मोहब्बत नहीं रखी। जो बच्चा निकलता है वो खुद खा जाती है, जो इधर उधर भाग जाता है, निकल जाता है, वही बच जाता है। सुबह का वक्त, सहर का वक्त, बरकत का, तस्बीहात की, नफिल पढ़े। फिर आप दूसरी जुमेरात, ये दूसरा दिन है, अपने आप को जगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। 1-2 हजरात हैं, वरना 90% से ज्यादा हजरात आप इस बरकत के लम्हों में जाग रहे हैं और पूरी तवज्जो से मेरी फरियाद और दरखास्त और पुकार को सुन रहे हैं। फजर का वक्त हो, नूर भरा
اور لمحے ہوں اور برکت کو تلاش کرنے والا ایک مجمع ہو جو فجر سے پہلے فریادیں کر چکا تہجد کے نام پہ، جو رات کو اللہ سے مناجات کر چکا ہے اور ابھی بھی وہ فریادی بیٹھا ہے، تو اللہ پاک پھر ترس کھاتے ہیں اس مجموعے پہ، اس جماعت پہ، ان مانگنے والوں پہ اللہ ترس کھاتا ہے اور کسی کے وسیلے سے عطا کر دیتا ہے۔ دلی کے کئی دن کئی مہینے گزر گئے، بارشیں نہیں ہو رہی، خشک سالی سے جانور تو جانور، انسان مرنے لگے۔ نماز استسقاء کے لیے نکلے، نماز استسقاء کے لیے نکلے، ایک دن بارش نہیں ہوئی، پڑھی، دوسرے دن بارش نہیں ہوئی، پڑھی، تو تیسرے دن نماز پڑھ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے میدان میں، سخت گرمی میں اللہ کے سامنے استغفار کر رہے تھے۔ ایک پردیسی جوان تھا جس کی بوڑھی ماں اونٹنی پہ بیٹھی تھی، وہ راستے کے مسافر اور پردیسی تھا، نکلا تو مجمع شور کر رہا۔ کیا ہوا؟ کیوں مجمع شور کر رہا ہے؟ کہا بارش نہیں ہوئی اور کئی دن سے دعائیں ہو رہی اور بڑے بڑے اللہ کے ولی فریادیں کر رہے، اوپر سے ناراضگی بہت ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ابھی بارش ہو جائے گی۔ گیا، اونٹنی کھڑی تھی، بوڑھی اماں بیٹھی تھی، اس کا دامن پکڑا اور تھوڑی دیر کوئی باتیں کی، کوئی وظیفہ کیا، کوئی تسبیح کی، کوئی عمل کیا، بس چھوڑ کے آیا اور کہا کہ بارش ابھی ہو جائے گی۔ لوگوں نے دیکھا تو بادل آنا شروع ہو گئے اسی وقت، اسی لمحے، اور بادل پھر بڑھنا شروع ہوئے اور بڑھتے بڑھتے کالے ہو گئے اور وہ جوان چلا گیا۔ بارش برسی، لوگ پیچھے بھاگے، راز کیا تھا؟ اس سے وہ وظیفہ لے لیں، اس سے وہ تسبیح، اس میں اعظم لے لیں۔ اس کے پاس جب پہنچے تو اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں چھوٹا سا تھا، ماں بیوہ ہو گئی، ساری عمر میری ماں نے بیوگی میں مجھے پالا، اللہ کا نام سکھایا، اللہ سے مانگنا سکھایا، اور عصمت حیا کی زندگی گزار کے اماں بوڑھی ہو گئی۔ میں نے صرف اتنا کیا تھا، اماں کا دامن پکڑ کے رب سے کہا تھا کہ اللہ یہ وہ بوڑھی ہے جس نے زندگی میں تکلیفیں اور مجاہدے اور پریشانیاں اور جوانی میں بڑھاپا، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اس نے اپنے حیا اور عصمت کو تھاما۔ اے سخی آقا، اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو آج بارش کر دے۔ جب برکت کے متلاشی بہت زیادہ جمع ہوتے ہیں تو ان میں کوئی ایسا بھی آ جاتا ہے جس کے ذریعے سے بارشیں ہو جاتی ہیں، رزق کی، صحت کی، دولت کی، روحانیت کی، برکت اور عافیت کی بارشیں ہو جاتی ہیں جس کے ذریعے سے، اور وہ بارشوں کے لانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ہماری نظر میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو بظاہر کسی قابل نہیں ہوتا، بارش نہیں ہو رہی تھی، خشک سالی تھی، اللہ کے ولی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ پہنچے اور آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا کچھ بوڑھوں کو جمع کیا، فرمایا جاؤ دلی کی طوائفوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو جا کے دعا کریں۔ لوگ حیران ہوئے، لیکن درویش کا حکم تھا، ان کے پاس گئے، دلی کی بوڑھی طوائفوں کو جمع کیا اور جا کے کہا کہ ہم حضرت کا پیغام لائے ہیں۔ حضرت کا نام سنتے ہی کھڑی ہو گئیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا دعا فرمائے بارش نہیں ہو رہی۔ رونے لگ گئیں، ہم پیغام سمجھ گئے اور اپنے آپ کو دھویا، صاف کیا اور کہا ہمارے تو کپڑے بھی حلال رزق کے نہیں ہیں، کہیں سے ادھار کپڑے لیے، کہیں سے ادھار جوتا لیا، کہیں سے ادھار اوڑھنی لی اور روتی دھوتی جنگل کی طرف نکل گئیں۔
اور کہنے لگے اللہ تیرے ولی نے پیغام بھیجا ہے کہ ہماری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اے اللہ ہم ساری توبہ کرتے ہیں اور ہماری توبہ کو قبول کر کے بارش کر دے۔ بس تھوڑی ہی دیر میں بارش ہو گئی۔ مجمع میں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نظر میں حقیر ہوتے ہیں، لیکن ان کی توبہ اور ان کی فریاد پہ بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جو برکت کا متلاشی ایسے مجمع تلاش کرتا ہے جس میں آج آپ آئے ہیں تسبیح خانے میں، پھر وہاں ہر رنگ کا پھول ہوتا ہے، کسی سے خوشبو آتی ہے، کسی سے بارش آتی ہے، کسی سے قبولیت ملتی ہے، کسی سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کسی سے فریادیں، اور کسی سے اس کی رحمت رنگ لاتی ہے، اور ایسی بارش ہوتی ہے سب کی جھولیاں بھر جاتی ہیں، سب آباد اور شاد ہو جاتے ہیں۔ اٹھ یار فرید تھی شادول، اٹھ یار فرید تھی شادول، منہ جھانکو نہ کر یادول، اے جھوکاں تھی سن آبادول۔ یہ زندگی پھر سے پر رونق اور پر نور ہو جاتی ہے، اور اس زندگی میں پھر سے بہاریں آتی ہیں اس وقت جب برکت کے متلاشی جمع ہو جائیں اور برکت کو تلاش کریں۔ جیسے آپ کو رات نفل ملے، آج جمعے کے وقت برکت والے اعمال، عصر کے وقت برکت والے اعمال، سارا دن آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر یا تواب و یا کریم پڑھتے ہیں، اور آپ 7 بار تونگری کشکول کا عمل کر رہے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں، پہلے سے تیار ہونا نماز کے لیے، جماعت کے لیے، اجتماعی عمل کے لیے، تسبیح خانے میں قدر سے رہنا، لنگر کو اور تسبیح خانے کو قدردانی کی نظر سے دیکھنا، اور اس یہاں کے قیام کی قدردانی، یہ سارا نظام قدردانی کا، یہ سارا نظام قدردانی کا، یہ سب کچھ تلاش ہے، برکت کی تلاش ہے، اور آپ برکت کے متلاشی ہیں، اور آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں۔ سچ پوچھیں، آپ خوش قسمت ہیں۔ آپ سوچیں، اپنے من سے پوچھیں، گھر کی راحتیں، گھر کی تونگریاں، گھر کے مزے چھوڑ کے یہاں کیوں آئے؟ اندر بولے گا برکت کی تلاش میں ہم یہاں آئے، اور تلاش کرنے والا متلاشی ایک وقت ایسا آتا ہے، پا لیتا ہے، لے لیتا ہے، جھولیاں بھر لیتا ہے، زندگی میں برکتیں اور بہاریں اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ اور پھر اگر وہ کوئی طلب اس کی زیادہ ہوتی ہے، اب یہ بات تھوڑی سی غور سے سننا، یہ لفظ میرے غور سے سننا، اگر اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے، اس کا ادب زیادہ ہوتا ہے، اس کی تڑپ زیادہ ہوتی ہے، تو پھر وہ صرف برکت اپنے لیے نہیں، نسلوں کے لیے منوا کے جاتا ہے۔ طلب زیادہ ہوتی ہے، تڑپ زیادہ ہوتی ہے، جذبے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ تڑپ میں وہ برکت اپنے لیے نہیں، صرف نسلوں کے لیے منوا کے جاتا ہے۔ یہ جو خدمت کرنے والے ہیں مختلف شعبوں میں، یہ سارا دن رات کھانا کھلانے پکانے والے ہیں، یہ آپ کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ بیت الخلاء دھونے والے، یہ جوتیاں، یہ چٹائیاں، یہ نظام، ان کی خدمت میں کیا رب انہیں عطا کرے گا؟ یہ اپنی نسلوں کے لیے بہت کچھ لے رہے ہیں، یہ اپنی نسلوں کے لیے منوا رہے ہیں۔ وہ کسی شعبے کی خدمت ہے، وہ نیٹ کی ہے، وہ لکھنے کی ہے، کوئی بھی ہے، اپنی نسلوں کے لیے منوا رہے ہیں۔ اور یہ وہ ہیں کہ دنیا ساری کی ساری جیسے ہو جائے، پر ان کی نسلوں میں فقر، فاقہ، غربت نہیں آئے گا۔ کیوں؟ جس کو کھلانے پلانے پہنانے والا خود رب ہو، تو اس سے کون چھین سکتا ہے؟ اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا، وہ عطا ہی عطا ہوگی اس کے ساتھ۔ کیا ہوگی؟ ہاں، آج جمعے کے اعمال، سارا دن میں جو عمل ہیں برکت کے متلاشی، ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی باتوں اور موبائل کی، باہر نکلنے کی۔ وہ ایک لمحے کو، وہ ایک ساتھ کو، وہ وقت کو قیمتی بناتے ہیں، وہ اپنے لمحات کو قیمتی بناتے ہیں۔ تو برکت کے ان لمحات کو قیمتی بناتے چلے جائیں۔ چند ٹکے مل جائیں، کام بن جائے گا، چند پیسے مل جائیں، کام بن جائے گا۔
اور خدمت والے ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو کوشش کرتے رہیں، لمحات کو قیمتی بناتے رہیں، محنت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اور دنیا کی ضرورتیں بھی پوری، آخرت کی ضرورتیں بھی انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ تو پل پل قیمتی، لمحہ لمحہ قیمتی، اور دعائیں انشاءاللہ روزانہ آپ پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی کا اہتمام کر رہے ہیں، سوتے ہوئے سورۃ اخلاص کا، اعمال کا، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، اور یہی آپ کے لمحے ہیں جو پل پل آپ کو برکت دلا رہے ہیں، اور یہ برکت جمع ہو رہی ہے اور نسلوں میں جمع ہو رہی ہے، نسلوں میں جمع ہو رہی ہے۔ بندش توڑ لاہوتی عمل، انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں اور ایک تصور کریں کہ مولا یہ زندگی ایسے ہی بندھی ہوئی ہے، یہ زندگی ایسے ہی جکڑی ہوئی ہے، اے اللہ تو چاہے گا تو یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، یہ انگلیوں میں انگلیاں جو ڈالی ہوئی ہیں نا، یہ زنجیر ہے، یہ میری زندگی کی بندش ہے، یہ رزق کی، یہ صحت کی، یہ شادیوں کی، یہ میری تونگریوں اور خوشحالیوں کی، یہ میری زندگی میں ناکامیاں، یہ زنجیر ہے ساری جو اس وقت میں نے ہاتھوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ یا اللہ اس زنجیر کو توڑنے کے میں نے بڑے کوشش کی، اللہ میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے اب میں تجھے پکارتا ہوں، اب تیرے نام سے تجھے پکارتا ہوں، خوبصورت الفاظ سے تجھے پکارتا ہوں، اور تجھے پکارتا ہوں اور تجھے کہتا ہوں اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف۔ پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پہنچے۔ اب ہم کس چیز کا ذکر کریں گے؟ یا توابو، صرف 11 بار یا توابو پڑھنے والا، 17 بار یا توابو پڑھنے والا، 27 بار یا توابو پڑھنے والا وہ خوش قسمت بن جاتا ہے جس کے لیے رحمت عرشوں سے ٹوٹ پڑتی ہے، اور یا کریم پڑھنے والا وہ ہوتا ہے جیسے اللہ کی رحمت کی گود ہے اور اللہ اس کی پیشانی کے بوجھ سے لے رہا ہے۔ یہ وہ طاقتور ذکر ہے، یہ وہ طاقتور ذکر ہے۔ یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا کریم، تواب یا کریم، یا تواب، یا تواب، یا تواب، یا تواب،
یا تواب و یا کریم۔ آمین۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والسلام علی المرسلین، والسلام علی المرسلین، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک۔